اور اس کی جو یہ ٹھوڑی ہے نا جانور کے کونی پہ ہوگی. یہ اس کی نارمل پوزیشن ہے. ٹھیک ہے. 5% کیسز میں اس کے الٹ ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جانور کی جو پچھلی دونوں ٹانگیں ہیں، کون سی پچھلی دونوں ٹانگیں، وہ بچے دانی میں آ جاتی ہیں. آپ کو جب کنفرم ہو جائے کہ اس کی اگلی 2 ٹانگیں اور سر بچے دانی میں آیا ہوا ہے، آپ نے اس کو کھینچ لینا ہے. جب آپ کو یہ کنفرم ہو جائے کہ اس کی اگلی دونوں ٹانگیں اور سر بچے دانی میں نہیں آیا ہوا لیکن پچھلی دونوں ٹانگیں آئی ہوئی ہیں، شرط کیا ہے؟ پچھلی دونوں ٹانگیں، پھر بھی آپ نے اس کو کھینچنا ہے. کون سی؟ وہی کہہ رہا ہوں نا، اگر اگلی 2 ٹانگیں اور سر بچے دانی میں آیا ہوا ہے آپ نے کھینچ لینا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگلی دونوں ٹانگیں، اور اب اس میں یہ چیپٹر بڑا لمبا ہے، اس میں دیکھیں گے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یہ اگلی دونوں ٹانگیں ہیں نا، دونوں ٹانگیں آئی ہوئی ہوتی ہیں بچے دانی کے اس کے اندر. ٹھیک ہے. سر بھی آیا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، اگلی 2 ٹانگیں ایسے آنے کی بجائے اس طریقے سے آئی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم باہر سے تو ہمیں دونوں لگ رہا تھا کہ دونوں ٹانگیں تو آئی ہوئی ہیں، اگلی کھینچتے ہیں بچہ نہیں آ رہا ہوتا. وہ ہوتا کیا ہے کہ سیدھی ٹانگیں سیدھے ایسے آنے کی بجائے ایسے اس طریقے سے آ جاتی ہے. جب وہ سیدھی آ رہی ہوتی ہیں ان نے کم فاصلہ لینا ہوتا ہے. جب ایک دوسرے کے اوپر مڑ کر آئیں گی، فاصلہ ان کا جو سائز زیادہ ہو جائے گا، وہ بچے دانی سے باہر نہیں آ پائیں گے. اس لیے یہ بھی کنفرم کرنا ہے کہ اس کی اگلی دونوں ٹانگیں سیدھی ہوں. ٹھیک ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگلی دونوں ٹانگوں میں سے کوئی ایک سی ٹانگ پیچھے ہوتی ہے، ایک ٹانگ آئی ہوئی ہوتی ہے، سر آیا ہوا ہوتا ہے. اس صورت میں کیا کریں گے آپ لوگ؟ اب نہیں، اس صورت میں اب آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے کہ جو ایک ٹانگ آئی ہوئی ہے اس کے ساتھ رسا باندھ لینا ہے. اور رسا باندھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. ایسے نہیں ہے بس رسا لے کر باندھ کر چھوڑ دیا. اس کو رسے کے اینڈ پہ اس کو ایک گانٹھ دینی ہوتی ہے، پھر پیچھے جا کر ایک جو سلپری ناٹ لگانی ہوتی ہے. رسا ہے کسی کے پاس؟ یا یہ رومال لے چاہے رومال نال پریکٹیکل کال کے آگے. بس یہ دیکھو، پہلے نا یہ یاد رکھنا ہے، رسے کا جو اینڈ ہے اس کو ایک گانٹھ لگا لینی ہے. یہ لازمی کام کرنا ہے. اکثر بندے جو ہوتے ہیں نا یہ کام نہیں کرتے، سلپ ہو وہ پھر کھل جاتی ہے. یہ والا کام لازمی ہے، اس طرح گانٹھ لازمی دے دینی ہے. پھر جو باقی ہے نا اس کو کون سی ناٹ دینی ہے؟ یہ والی سلپری ناٹ. یہ ہاں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ جب باہر سے کھینچ رہے ہوں گے یہ خود بخود ٹائٹ ہوتی جائے گی. اگر آپ کی یہ والی ناٹ نہیں لگی ہوگی نا، یہ ٹائٹ ہوتے ہوئے یہ اس میں سے نکل جائے گی. یہ کام لازمی کرنا ہے. اب ایک بات وہی ہو رہی ہے کہ ایک ٹانگ آئی ہوئی ہے، آپ نے اس کے ساتھ یہ ناٹ لگا لینی ہے. اور جانور کا جو جبڑا ہے، جبڑے کے ساتھ بھی اسی طریقے سے ایک ناٹ لگا لینی ہے. ٹھیک ہے. پھر کوشش کرنی ہے کہ یہ دونوں رہیں، کوشش کرنی ہے ہاتھ اندر لے جانا ہے، جو دوسری ٹانگ ہے اسے سیدھا کرنا ہے. اگر فرض کریں کہ یہ سر، اور اکثر ایسے ہوتا ہے سر آیا ہوا ہے، ایک ٹانگ آئی ہوئی ہے، آپ اپنا ہاتھ اندر لے کر جاتے ہیں، آپ کو دوسری ٹانگ فیل ہی نہیں ہوتی. وہ کیوں فیل نہیں ہوتی؟ کیونکہ یہ جو ایک سر آیا ہوا ہے اور ایک ٹانگ آئی ہوئی ہے، اس نے جگہ گھیری ہوئی ہے. باقی آپ کا ہاتھ اندر لے جانے کی جگہ ہی آپ کے پاس نہیں بچتی. تو اس صورت میں آپ سے جو یہ پہلے رسے بندھوائے تھے، یہ کیوں بندھوائے تھے کہ رسے باندھ کر سر کو بھی اندر دھکیل دینا ہے، ٹانگ کو بھی اندر دھکیل دینا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ نہ ہو کہ سر اور ٹانگ اندر دھکیل دی، رسا باندھنا بھول گئے ہیں یا وہ ناٹ لگانا بھول گئے ہیں، دوسری ٹانگ تو مل گئی، جو باقی جو پہلے آپ کے پاس دو پڑی ہوئی تھی اب وہ نہیں مل رہی. تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ رسا لگا لینا ہے. اس کو رسا لگا کر اندر دھکیل دینا ہے. اب جب اندر دھکیل لینا ہے نا،
اب یہاں سے ایک ڈاکٹر کا امتحان شروع ہوتا ہے. کچھ جو طاقتور بندے ہوتے ہیں وہ اپنا زور لگاتے ہیں یہاں پر، جو سمجھدار بندے ہوتے ہیں وہ اپنی حکمت لگاتے ہیں یہاں پر. اب اس میں کرنا کیا ہوتا ہے، جو دوسری ٹانگ ہے اس کو بھی اندر جا کر اسی طریقے سے رسا باندھ لینا ہے. اب 3 رسے باہر نکل رہے ہوں گے، ایک جبڑے کو لگا ہوگا، ایک ٹانگوں کو لگا ہوگا. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پہلے ایک رسے ٹانگ والے رسے کو کھینچ لیا تھوڑا سا، وہ ٹانگ اندر آ گئی. پھر فل باہر نہیں نکالنا، اس کو اندر ہی اس کو ابھی سیدھا کرنا ہے. پھر دوسری ٹانگ والے رسے کو تھوڑا سا کھینچنا ہے تاکہ وہ بھی سیدھا ہو جائے. پھر جبڑے والے اس کو کھینچنا ہے تاکہ وہ بھی ساری پوزیشن نارمل ہو جائے. اس طریقے سے ان تینوں رسوں کو کھینچتے آنا آہستہ آہستہ، یہاں تک کہ تینوں ہی سے بچے دانی کے اس کے وجائنا کے اندر آ جائیں. یہ کام ہوتا ہے. بعض اوقات ایک تو یہ نارمل ایب نارمل پوزیشن ہوتی ہے نا، بعض اوقات اس طریقے سے آ جاتی ہیں. کچھ جانوروں میں ٹانگیں گردن کے اوپر سے ایسے مڑ جاتی ہیں. اب یہ آپ لوگوں کو پتہ کیسے، اس میں جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے نا، وہ پتہ لگانا ہوتا ہے کہ یہ جو ٹانگ میرے پاس آئی ہوئی ہے یہ اگلی ٹانگ ہے یا پچھلی ٹانگ ہے. یہ پتہ لگانا اہم ہوتا ہے. نہ اب آپ لوگوں نے یہ پتہ لگانا ہے کہ جو آپ کے پاس ٹانگ آئی ہوئی ہے یہ اگلی ہے یا پچھلی ہے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی دکھلائی تھی، یا اس کو اتار لانا پیچھے والے کو، کاشف چلو یہ بنا. اگلی ٹانگ کا کیسے پتہ لگے گا کہ یہ اگلی ٹانگ ہے؟ اب جانور ہے اس کے تو اگلی اور پیچھے دونوں سم تو سیم ہی ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کا ہڈیوں، ہاں مین چیز ہڈیوں کی شیپ سے. اب کون سی ہڈی کی شیپ سے؟ اگلی ٹانگ کا ہمیں پتہ لگتا ہے یہ والی ابھار سے. جانور میں نا یہ دیکھیں یہ ابھار پیچھے کی طرف نکلا ہوا ہوتا ہے. اگلی ٹانگ کا پتہ ہم نے اس ابھار سے لگانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پچھلی ٹانگ کا ہم نے پتہ اس جگہ سے لگانا ہوتا ہے، یہ والا جو جگہ، یہ سارے حصے کو ہاتھ لگاتے ہیں جانور کا. اگر بعض اوقات آپ لوگ تو یہ دیکھ رہے ہوں گے نا کہ سر ہم آگے سے گردن تک پہنچ جائیں گے، ہمیں اگلی ٹانگ کا پتہ لگ جائے گا، لیکن اندر ہاتھ اتنا جا نہیں رہا ہوتا. بعض اوقات بندہ کنفیوز ہوا ہوتا ہے کہ یہ اگلی ٹانگ ہے یا پچھلی ٹانگ ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے جانور اس پوزیشن میں آیا ہوتا ہے، ایک اگلی ٹانگ آئی ہوئی ہوتی ہے اور ایک پچھلی ٹانگ آئی ہوئی ہوتی ہے. پھر ہاں ہوتا ہے اس طرح کے کیسز فیلڈ میں آتے ہیں. بندہ پھنسا ہوا ہوتا ہے، جتنا زور لگواتے ہیں بچہ تو اس صورت میں تو بچہ کبھی بھی نہیں آئے گا کہ ایک اگلی ٹانگ اور ایک پچھلی ٹانگ ہو. ایک بکری کا کیس تھا، بکری کے کیس میں اسی طرح تھا. ایک بکری کی ایک ٹانگ جو اس کا کڈ ہے نا، 2 بچے تھے، ایک ٹانگ ایک بچے کی تھی، ایک ٹانگ دوسرے بچے کی تھی. ہاں ایک ہی بچہ آ رہا ہے، سر بھی آیا ہوا ہو، سر بھی آیا ہو، 2 ٹانگیں بھی دونوں اگلی ہوں، لیکن ایک بچے کی ہو ایک دوسرے بچے کی ہو. پھر ان کو کیا کیا، پیچھے دھکیلا واپس بچے دانی میں، جو پھر گردن سے ہاتھ، کیونکہ بکری کے اندر ڈسٹوکیا بہت آسان ہوتا ہے. بکری کے اندر بڑے جانوروں میں نا اگلی دونوں ٹانگیں اور سر کا آنا لازمی ہے، ادروائز بچہ نہیں نکلتا. چھوٹے جو جانور بکری ہے اس میں ایک بھی ٹانگ آئی ہوئی ہو نا اور سر آیا ہوا ہو، آپ کھینچ لیں آ جائے گا بچہ. یہ میرا مطلب فیلڈ کا ایکسپیرینس ہے. اس میں آپ لوگوں نے ویٹ نہیں کرنا کہ یا دوسری ٹانگ بھی آئے، اس میں آپ لوگوں نے انتظار نہیں کرنا. تو عام طور پر یہ ہم جو جتنی بھی چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں نا، یہ ہم آگے ساری ان چیزوں کو دیکھیں گے. عام طور پر ایک فارمر کیا کرتا ہے، فرض کریں ایک ہماری لوکل کوئی نسل ہے، کراس بریڈ ہے، اس میں فریزن کا بیج رکھوا لیا یا اس میں براہمن کا بیج رکھوا لیا. وہاں پر ڈسٹوکیا کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ بچے کا سائز بڑا ہوتا ہے. ایک نسل یہاں پر لکھی ہوئی ہے ہیری فورڈ، یہ گوشت کی نسل ہے. اس نسل میں ڈسٹوکیا بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جو گوشت والے جانور ہوتے ہیں ان کا بچہ بھی ہیلدی پیدا ہوتا ہے، تو اس میں ڈسٹوکیا کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب یہاں پر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عام طور پر 95% بچے
انٹیریئر پریزنٹیشن میں پیدا ہوتے ہیں. انٹیریئر مطلب انٹیریئر کا مطلب ہوتا ہے آگے, ٹھیک ہے. پوسٹیریئر کا مطلب ہوتا ہے پیچھے. اب 95% بچے کون سی پوزیشن میں پیدا ہوتے ہیں؟ انٹیریئر, مطلب ان کا سر آگے آتا ہے. جسٹ 5% بچے پوسٹیریئر پریزنٹیشن میں پیدا ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کی پچھلی ٹانگیں پہلے آئیں گی. اب فیلڈ میں نا یہ میں آپ لوگوں کو اس بات پہ کیوں فوکس کروا رہا ہوں, اسپیشلی اس بات پہ کہ فیلڈ میں عام طور پر کیا ہوتا ہے, اگلی دونوں ٹانگیں اور سر آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, بچہ کھینچ لیا. بندہ اس وقت کنفیوز ہوتا ہے جب پچھلی دونوں ٹانگیں آئی ہوئی ہوں کہ اب مجھے کھینچنا چاہیے یا نہیں کھینچنا چاہیے. تو اس کا کیا جواب ہے؟ کھینچنا چاہیے. دونوں پچھلی ٹانگیں اگر آ گئی ہیں تو اس صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کھینچنا چاہیے. کیوں کھینچنا چاہیے؟ کہ آپ کے پاس کوئی اس طرح کی فیسیلیٹی نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اندر لے کر جائیں اور جو سر والا حصہ ہے اس کو واپس سیدھا لے کر آئیں. اس طرح کی کوئی فیسیلیٹی نہیں ہے. اس وجہ سے پچھلی ٹانگوں کو کھینچ لینا چاہیے. پچھلی ٹانگوں کو کھینچیں گے بچہ باہر آ جائے گا. پیج نمبر 248 نیکسٹ جو ہے, اس میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ڈسٹوکیا کے 2 اسباب ہوتے ہیں. ایک اسباب مادری کہ ماں کی طرف سے ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا ہے اسباب ولیدی, مطلب جو اندر بچہ تھا نا اس کی وجہ سے مسائل آ رہے ہیں, بچہ پیدا نہیں ہو رہا. اسباب مادری کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. دوران زچگی اخراجی قوت میں کمی. آپ لوگ ایک دیکھتے ہیں کہ جب جانور سونے کے قریب ہوتا ہے نا, مالک آپ کو آ کر کیا کہتا ہے؟ کیا میرا جانور نا زور ہی نہیں لگا رہا, میرا جانور زور ہی نہیں لگا رہا. اس طرح کا ہوتا ہے کہ میرا جانور زور ہی نہیں لگا رہا. پھر وہاں پر آپ لوگ کیا, یہ اب ہوتا ہے اسباب مادری میں, اور اس میں بھی کہ اخراجی قوت میں کمی, کہ جانور زور لگانا ہی چھوڑ دیتا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. جانور کو خوراک کی کمی ہے, جانور زور نہیں لگائے گا. جانور کے جسم میں کیلشیم کی کمی ہے, جانور زور نہیں لگائے گا, ٹھیک ہے. اس صورت میں پھر ہمیں کھینچنا پڑتا ہے کاف کو, اس صورت میں ہمیں کھینچنا ہوتا ہے. اب یہ ساری باتیں جو ہے نا, آپ لوگوں نے اس کو کس طرح ذہن میں رکھنا ہے کہ فرض کریں آپ کیس پہ پہنچے ہوئے ہیں, وہاں پر کسی سے فون کر کے مشورہ بھی نہیں لے سکتے. اس طریقے سے اس لیکچر کو سنیں, پھر کچھ پلے پڑے گا.